وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المبین پر بات کریں گے۔ المبین، بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا، وہ جو خود واضح ہے اور واضح کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 25 میں ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہی الحق ہے، المبین ہے، یعنی اس کے حق ہونے کی اور اس کے وجود کے ظاہر ہونے کی اتنی بے شمار نشانیاں ہیں کائنات کے اندر کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے معبود ہونے کو واضح فرمایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، سوائے میرے کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام انسانوں کو پیدا کیا تو اس وقت بھی سب کو اپنا تعارف کروایا اور ان کو بتا دیا کہ میں رب ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو گویا ہم سب اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، واقعی وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا رزاق اور مالک ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے۔ پھر اسی طرح جو چیزیں اس نے پیدا کی ان کے فوائد کو بھی واضح کیا۔ سورہ مومن آیت نمبر 79 سے 81 کا ترجمہ ہے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، یہ تمہارے لیے ان میں اور بھی کوئی فائدے ہیں، اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے دل میں آئے ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو، اس علم پر اور کشتیوں پر تم سوال کیے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی واضح کر دیا، شریعت کو بھی واضح کیا کہ کیا کچھ کرنا درست ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے حلال اور حرام کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 سے 38 کا ترجمہ ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنیاد پر قتل کیا جائے، اور کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دے دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، اور تم ناپ کرو تو پورا ناپو اور تولو تو سیدھی ترازو سے تول لو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی برائی آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شیطان کی چالوں کو بھی جو ہے وہ کھول کر بتا دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 اور 169 کا ترجمہ ہے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔
پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کتابوں کے ذریعے ہی نہیں، انبیاء کو بھیج کر بھی حق کو واضح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عملی زندگی کے احکامات کو بھی بہت اچھی طرح واضح کیا۔ مثلاً طہارت کے احکامات تفصیلی طور پر بیان کیے، لوگوں کو خود وضو کر کے بتایا، مسح کر کے، تیمم کر کے دکھایا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو بندوں کے لیے کرنا فرض تھیں اور عملی طور پر عبادت کے جو طریقے تھے یا مناسک تھے، وہ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھول کھول کر بیان بھی کیے اور کر کے بھی دکھائے، اور آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں بتایا تاکہ لوگ اس سے پہلے ہی محتاط ہو جائیں اور ان سے نمٹنے کے لیے تیاری کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ میں لے جانے والے کاموں کی بھی بہت زیادہ وضاحت فرمائی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی بھی وصیت کر کے فرمایا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت ہے۔ اب جب کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیا ہے، تو پھر ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایات ہمارے لیے واضح کی ہیں، ان سے ہم ہدایت حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پڑھیں، غور کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ ہمیں آخرت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے تو اس کی تیاری کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ صفت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اندر بھی حق کو بیان کرنے کی صفت پیدا ہو، یعنی حق بات کریں، حق کو نہ چھپائیں، کیونکہ بعض اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے، خوف سے حق بات کو نہیں بیان کرتا۔ اسی طرح انسان کو جس بات کا علم ہو جائے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے روشنی پھیلتی ہے۔ جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے، تو علم کو بیان کرنا چاہیے۔ انسان زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب کنفیوژن کا شکار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا مبین کہہ کر حق کے واضح ہونے کی دعا کرے۔ اللہ ہی تمام حقائق کو جانتا ہے، جو حق کا طلبگار ہوتا ہے اس کے لیے حق کو کھول کر واضح کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقت پر مبنی سچا علم عطا کرے اور ہمارا حق پر شرح صدر کر دے، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے دیدار تک آسانیوں کے ساتھ پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔